فلسطین تاریخ کے آئینہ میں وہ ارض مقدس جسے انبیاء علی نبینا علیہ السلام کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخری زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح الاقدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پابرکاب ہوئے، جس دھرتی پر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کر امام الانبیاء کا لقب حاصل کیا۔ جی ہاں، وہی پر برکت، پر عظمت اور پر شوکت زیتون کے درختوں سے مالا مال، آراستہ و پیراستہ، سرسبز و شاداب باقی الارضی، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ جنت گمگشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے در دیوار نے ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تکبیر سنی، جہاں خیر کا نور پھیلا اور خیر کا نور پھیلانے والوں اور شرک کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم معرکہ بپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگیں و قبضہ ہے، مغضوبین ضالین کے زیر سایہ و انتظام گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال میں مصروف عمل ہے۔ اس بھٹکی مادیت نے اپنے طرز و فکر و سوچ اور بول حویسی کا راگ اس طرح سے الاپا کہ غیر تو غیر کہ اپنے بھی اس کی گردش اور بھنور میں غوطہ زن ہو گئے، فکر معاش اور تعاش پسندی اور اپنی شکم سیری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک کو بھی بھول بیٹھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیہ ایک جسم ہونے سے دی ہے۔ بدن کے کسی ایک عضو کو تکلیف پورے وجود میں سرایت کر جاتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے اس رستے ہوئے ناسور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر یا مشیر اور کوئی صاحب منصب وجہ امت کی منتشر سوچ کو مجتمع وہ منظم اور مربوط نہیں کر پاتا؟ آئیے اس چبھتے ہوئے سوال کے تناظر میں بقایا نور کی قدیم تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خواب دیدہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کرے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے، اور جنوب مغرب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن کے ملک واقع ہیں، اور جبکہ فلسطین کے مغرب میں بحر متوسط کے ایک طویل ساحل واقع ہے۔ فلسطین کا رقبہ حنفا اور غزہ سمیت تقریباً 28,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبعی اور جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا ایک طویل ساحل جو ناقورہ سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے اور سر فہرست ہے، جس کا عرض 14 سے 18 کلومیٹر تک طویل ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں طولکرم، خان یونس، رملہ، عقبہ، یافا اور غزہ واقع ہیں، اور اسرائیل نے اپنا دارالحکومت یافا کے شمال میں بنایا ہے، اور جبکہ اس کے پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے مشہور پہاڑی علاقے شامل ہیں۔ اور یہ بات واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں ایک بہت مشہور شہر خلیل آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہاں پر مدفن ہیں۔ قدس کے پہاڑوں میں سے سب سے بلند ترین پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد الاقصی اور قبۃ الصغری بھی اسی شہر کی زینت اور رونق ہیں، اور میدانی علاقوں میں نقب اور اغوار کے وسیع علاقے مشہور شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریائے اردن کاٹتا ہے، اور بحر میت بھی اس کے کنارے واقع ہے، اور اسی علاقے میں اریحا نامی ایک شہر بھی واقع ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے قدیم ترین شہر ہے۔ فلسطین اپنی تاریخ میں ابتدائی دور میں کنانیوں کا مرکز رہا ہے۔ ان علاقوں میں جتنے بھی قدیم شہر تھے وہ تمام شہر کنانیوں نے ہی آباد کیے تھے، اور کنانی قبیلے کی
سب سے اہم شاخ ببوسی قوم نے القدس شہر کو بسایا تھا، اور کنعانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آئی اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی، اور بعد میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کی حکمران بنی، اور پھر بتدریج اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا، یہاں تک عبرانی دور کا آغاز ہوا۔ عبرانیوں کے حکمرانوں میں دو جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ بلسط نامی ایک قبیلہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر نکلا، اس نے اس علاقے کے ساحلی علاقوں پر یافا سے غزہ تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھا، اور یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج تک اس پورے خطے کو فلسطین ہی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ان نووالد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا۔ تقریباً 538 قبل مسیح میں فارس کے ایک بادشاہ نے شام کے پورے علاقے کو بشمول فلسطین قبضہ کر لیا، اور فارس کی یہ حکومت تقریباً 332 قبل مسیح ختم ہو گئی، اور 332 قبل مسیح میں ہی مقدونی بادشاہ سکندر اعظم نے یہ پورا علاقہ فارسیوں سے ہتھیا لیا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد ان کے جانشینیوں نے اس پورے علاقے پر یونانی ثقافت اور تہذیب کو پروان چڑھایا، اور اس مقصد کی برابری کی خاطر انہوں نے اس پورے علاقے میں کئی شہر آباد کیے، مدارس کھولے، یونانی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، لیکن اکثر علاقوں میں سریانی زبان و تہذیب کو لوگوں نے اپنی حفظ جان بنائے رکھا۔ 43 قبل مسیح کے قریب روم کے مشہور قائد بومبی نے فلسطین کے علاقے میں یونانیوں کا زور توڑ دیا، اور پھر یہ پورا علاقہ رومیوں کے پاس چلا گیا، اور یہاں تک کہ 434 عیسوی تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اس دور کی اہم خصوصیات میں سے چند اہم یہ ہیں، جس میں نمبر 1، اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یہودیوں کو 2 بار شکست ہوئی، پہلی بار 80 میں تبتس رومیوں کے ہاتھوں ذلیل اور خوار ہوئے، اور دوسری بار 135 میں جب یہودیوں نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی، اس دور کے رومی بادشاہ معادریان نے خود حملہ کیا اور یہودیوں کا صفاقی سے قتل عام کیا، اور جو باقی بچ گئے ان کو مختلف علاقوں میں جلا وطن کر دیا۔ اب تقریباً 2000 سال بعد اس دھتکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں دوبارہ قدم جمانے کا موقع ملا۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کا یہ قبلہ اول رہا، اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ بہت سے معرکے ہوئے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی رومیوں سے معرکے شروع کیے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں سے مقابلے کے لیے ترتیب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پورے شد و مد کے ساتھ روانہ فرمایا، اور ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب پوری توجہ دی، اور یہاں تک کہ 41 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین پر صلیبیوں نے حکومت قائم کر لی۔ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر تقریباً 70,000 مسلمانوں کو تہ تیغ کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت ذرا دیر پا ثابت نہ ہو سکی، اور مسلمانوں کے مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی پنجہ استبداد سے آزاد کروا لیا، اور تقریباً 27 رجب 538 ہجری کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا۔ جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضے میں آنے لگی، تو مکار شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں
تیز کر دیں اور 1839 میں سب سے پہلا یورپی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا اور جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا، جبکہ اس وقت فلسطین میں تقریباً 9000 کے قریب یہودی تھے۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر النمساوی ہرتزل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ اور اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 کانفرنسز ہوئیں، جس میں پہلی کانفرنس 1897 میں اور دوسری کانفرنس 1898 میں ہوئی، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنے قدیم وطن فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ منظم ہو جائیں۔ اب چونکہ فلسطین اس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا اور خلافت عثمانیہ ہی فلسطین کے مالک اور متصرف تھے، تو یہود نے اس کے مقابلے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو اپنے داؤں میں پھنسانے کے لیے یہودیوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز کرنا شروع کر دی، جس میں بھاری رقم دے کر ترکوں کو خریدا گیا اور خود سلطان عبدالحمید کو بڑی لالچ دی گئی، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے آ کے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں ہم یعنی یہودی خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت عثمانیہ کے تمام قرضے ادا کر دیں گے، جس کے جواب میں سلطان عبدالحمید نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، ان کو دکھایا اور فرمایا کہ فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو گے، تو تمام یہودی سلطان عبدالحمید سے مایوس ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے ماری ہوئی اس قوم نے سلطان کی شہرت عام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے جال اور کوششیں شروع کر دی۔ چونکہ اس وقت بھی ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا قبضہ تھا اور اجارہ داری تھی، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر حجت پسندی یا نسل پرستی جیسے بے پر کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ تو اس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں ترکی میں قومی نعرے پروان چڑھنا شروع ہو گئے، اور جب 1909 میں سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی اور حکومت میں موجود صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے میں مدد دے رہا تھا، اور یہاں تک کہ 1897 میں ان کی تعداد 50,000 تھی اور یہی تعداد 1914 میں تقریباً 85,000 ہو گئی۔ یہودی چونکہ ایک مالدار قوم تھے اور دنیا کے ہر ملک میں بڑے بڑے بیوپاری اور ساہوکاروں کی صورت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات پر ان کا بڑا گہرا اثر تھا، تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح سے اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی اور پوری دنیا کو یہ باور کروایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے صد سیکنڈری ثابت ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کی توسط سے صحرا سینا میں ایک بار پھر یہودیوں کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں وہ ناکام ہوئے، اور اس کے بعد دنیا میں کچھ ایسے حالات بن گئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 ایسے کام ہوئے اور حالات ایسے بنے، ان کا بطور خاص تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں نمبر 1 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا، اور نمبر 2 ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا بڑی کثرت سے قتل عام، جس کی وجہ سے یہودی پوری دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور نمبر 3 خلافت عثمانیہ کا سقوط، اور نمبر 4 فلسطین کا برطانوی حکومت کے زیر دست آ جانا۔ یہ وہ 4 واقعات ایسے تھے جو اس وقت وقوع پذیر ہوئے اور یہودیوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی حکومت قائم کر لیں، اور یہ جو سب سے آخر میں ذکر ہوا اس کے سبب یعنی فلسطین برطانوی حکومت کے زیر دست آ گیا۔ برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا، جس میں مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا اور وہاں پر یہودی بستیاں آباد کی گئیں، تل ایبب کو مضبوط کیا گیا اور یہودیوں کے استحکام کو مضبوط کر کے اور مطمئن ہو کر خود 14 مئی
1948 میں فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا اور جاتے جاتے فلسطین کے اہم مقامات، سرکاری دفاتر اور ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دے گئے، اور جبکہ مسلمانوں کا مالی، جانی، اقتصادی استحصال کیا گیا، جس کے نتیجہ میں کچھ مسلمان قتل ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں اکثریت ہجرت پر مجبور ہو گئی، اور یوں 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ کے ممالک نے تسلیم کر لیا، اور اسلامی ممالک میں سے صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے اس ناجائز ریاست کو تسلیم کیا۔